سے بڑھ کر، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر، اپنے کمائی سے بڑھ کر نبی سے محبت کرنی چاہیے۔ نبی سے محبت کی جب بات آئی تو 12 ربیع الاول کے موقع پر ہمارے بھائی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشقان مصطفیٰ ہیں، ہم ہی تو نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو آئیے وہ بھی حقیقت ہم جانتے چلیں، نبی سے محبت صحابہ کیسے کرتے تھے، نبی سے محبت صحابہ کیسے کرتے تھے۔ یاد رکھو، جس دل میں نبی کی محبت نہیں ہے وہ دل کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ حبیب کائنات کی زبانی رسالت سے اعلان ہو گیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من مالہ وولدہ والناس اجمعین۔ لوگوں سن لو، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اس کے مال سے، اس کے ماں باپ سے، اس کے بیوی بچوں سے زیادہ محبوب اللہ کے نبی کو نہ بنا لو، اس وقت تک کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے نبی کا اعلان ہے۔ اس کے بعد آئیے، ایک صحابی نبی کے تعلق سے تھی، صحابہ نبی کے مقابلے میں کسی کو ترجیح نہیں دیا کرتے تھے، لیکن آج میں اور آپ ہیں کہ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے، میرے اور آپ کے دعوے 99.9% بہت دور کو جھوٹے ہیں۔ ہر معاملے میں ہم پہلے دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، دنیاوی امور کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے فائدے کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی ضروریات کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کمانے کے لیے سامنے والے کو دھوکہ دینا پسند کرتے ہیں، لیکن نبی کی سنت اور نبی کی اس بات کو نہیں یاد کرتے، اس نبی کے فرمان کو بھول جاتے ہیں۔ نبی نے کہا، من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے بیپار کے اندر یا کسی بھی معاملے میں، وہ میرے امتی نہیں ہو سکتا۔ کیا میں اور آپ اس بات کو یاد رکھتے ہیں اپنے زندگی کے اندر؟ کیا یہی محبت ہے رسول سے؟ کیا یہی عاشقان مصطفیٰ کے دعوے ہیں؟ نبی کی محبت یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ ورضوان نبی کے بات کے سامنے، نبی کے فیصلے کے سامنے، نبی کی زبان، نبی کے اشارے کے سامنے اپنی زبان کو نہیں کھولتے تھے۔ بہت تفصیلات واقع نبی سے محبت 2 قسم کی ہوتی ہے، آئیے وہ بھی جانتے چلیں۔ آج محبت کے دعوے بہت سارے لوگ کرتے ہیں، تو محبت کے لیے شرط کیا ہے اور 2 قسم کی محبت میں کیا ہے؟ دیکھو، نبی کے زمانے میں نبی سے محبت کرنے والے 2 قسم کے لوگ تھے، ایک صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوان، ایک حضرت علی اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، اور حضرت علی کے باپ ابو طالب بھی اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ دونوں کی محبت میں فرق ہے کہ نہیں بھائی؟ ابو طالب کی محبت بھی اللہ کے نبی سے بے پناہ محبت، اس قدر کہ اللہ کے نبی پر ذری بھی بات آئی، اللہ کے نبی پر کوئی انگلی اٹھائے، ابو طالب برداشت نہیں کرتے تھے، وہ بھی محبت تھی۔ اور علی کی بھی محبت تھی، باپ اور بیٹے کی محبت ہے۔ بتاؤ، دونوں محبت میں اسلام کون سی محبت چاہتا ہے؟ حضرت علی والی محبت چاہتا ہے کہ ابو طالب والی محبت چاہتا ہے؟ آج جو 12 ربیع الاول کے نام سے شراب پی کر یا رسول اللہ کے نام لگانے والوں، کون سی محبت کرتے ہو؟ علی کی محبت کرتے ہو یا ابو جہل کی محبت کرتے ہو؟ ابو جہل جو اللہ کے نبی کے پیدائش کی خبر سن کر اپنی لونڈی کو آزاد کرتا ہے، اور وہ فتویٰ بتاتے ہو تم لوگ، اور وہ بتاتے ہو کہ دلیل اللہ کے نبی کے میلاد ابو جہل نے کی، ہم کیوں نہ کریں؟ مطلب ہم ابو جہل کے راستے پر چلنے والے ہیں، اللہ کے نبی کے نہیں۔ نعوذ باللہ۔ کتنے افسوس کی بات ہے دوستو، کتنے افسوس کی بات ہے۔ کون سی محبت چاہتا ہے اسلام مجھ سے اور آپ سے؟ علی والی محبت چاہتا ہے، ابو لہب والی محبت نہیں، ابو طالب والی محبت نہیں۔ ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری سانس جانے تک ابو طالب اللہ کے نبی کی خدمت، اللہ کے نبی کی حفاظت میں لگے ہوئے تھے، اور یہ بھی ولی ہے، باپ اور بیٹا۔ دیکھو، باپ ابو طالب اسلام پر نہیں آئے، ایمان نہیں ہے ان کے دل میں، وہ محبت کس حیثیت سے کرتے ہیں؟ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے کرتے ہیں۔ اور علی کیسی محبت کرتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ ہونے کی حیثیت سے کرتے ہیں۔ فرق ہے دونوں کے اندر، یہ اہم امتیاز ہے میرے اور آپ کے لیے، اس کو جاننا ضروری ہے۔ تو آئیے ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله
أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا ومنيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کے قبض قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے، جس کے حکم سے ہر روز طلوع ہونے والا سورج میری اور آپ کی زندگیوں میں کبھی خوشیاں لاتا ہے تو کبھی غمی لاتا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی، میری اور آپ کی صبح شام صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے عبادت کے لیے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت، کسی اور کے لیے نظر و نیاز، کسی اور کے لیے قیام و قعود، کسی اور کے لیے سجدہ، یہ ساری چیزیں شرک کہلائیں گی۔ انگنت لاتعداد درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میں اور آپ جس اسلامی مہینے سے گزر رہے ہیں، اس مہینے کا نام، عربی نام تو اس کو 12 ربیع الاول کہتے ہیں، اور اردو میں ہمارے ہاں موٹا نام جسے پہچانا جاتا ہے اس کو 12 وفات کا مہینہ۔ اس مہینے کی مناسبت سے انشاءاللہ آج آپ کے سامنے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کی جائے اور اس کے صحیح محبت کا اصل رخ کیا ہے، اور یہ عاشقان مصطفیٰ کا نام لے کر جو ڈھونگ مچایا جاتا ہے اس کا رنگ و روپ اسلامی اعتبار سے کہاں تک سچ ہے۔ حاضرین جمعہ، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخصیت ہے جو نبیوں کے سردار ہے، جو نبی ولیوں کے سردار ہے۔ اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ شخصیت مانی جا سکتی ہو تو صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی میرا اور آپ کا ایمان ہے۔ میرا اور آپ کا ایمان جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت پر اس حد تک ہے تو وہیں پر میرے اور آپ کے دل میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ ہونا چاہیے کہ میرے اور آپ کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی محبت ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر، ہمارے بیوی بچوں سے بڑھ کر، ہمارے مال سے بڑھ کر، ہماری جائیداد سے بڑھ کر، ہمارے بزنس سے بڑھ کر، ہمارے دنیا کے ہر کام سے بڑھ کر صرف اگر کوئی محبت ہماری پہلے درجے پہ رکھتی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ کیا میرے اور آپ کی زندگی میں یہ چیز پائی جاتی ہے؟ کیا یہ مقام رسول کی محبت کا میری اور آپ کی زندگی کے اندر ہے یا نہیں؟ جب اتنا بڑا مقام ہوتا ہے، دینا ہے، تو سوال یہ ہے کہ رسول سے اتنی محبت کی وجہ کیا ہے؟ رسول سے اتنی محبت کیوں کی جائے؟ مختصر طور پر پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ اور قانون ہے،
جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس قدر نہیں کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جیسے اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ دنیا کی جائیداد کے سامنے ماں باپ، بیوی، بچے، ساری چیزیں ایک طرف، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک طرف، جس بندے کے دل میں وہ محبت نہیں ہوگی وہ اپنا نقصان دنیا میں بھی نقصان اٹھانے والا ہو جائے گا اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والا ہو جائے گا۔ یہ قانون ہے، فیصلہ اللہ کی جانب سے۔ تو اب رہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ، محبت کے اعتبار سے میرے اور آپ کے دل میں اتنا بڑا مرتبہ اگر ہمارے اندر پایا جائے تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ قربانیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ انسانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جذبہ اپنی امت کے تعلق سے رکھتے تھے، دو چار باتیں بتاتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی فکر اس قدر کرتے تھے، اس قدر کرتے تھے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اللہ رب العالمین نے بشارت سنائی جبرائیل امین کے ذریعے، اے نبی ہم آپ کی امت کے 70,000 آدمیوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صرف اس بات کو سنتے ہی خاموش نہیں رہ گئے، اللہ کے نبی خوش ہو کر خاموش نہیں بیٹھ گئے، اللہ کے نبی کو فکر لائق ہو گئی، اللہ کے نبی کو ہیبت آ گئی، اللہ کے نبی کو اپنے امت کی فکر کھا رہی تھی۔ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کے دربار میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تو 70,000 امتیوں کو معاف کرنے کو تیار ہے، میری ایک اور التجا ہے، اس میں اور اضافہ کر دے۔ فوراً اللہ جبرائیل امین کے ذریعے بشارت بھیجتا ہے، یہ پیغام بھیجتا ہے، اے محمد آپ کو اللہ رب العالمین نے پیغام سناتا ہے، یہ خوشخبری سناتا ہے، ہر 70,000 کے بدلے میں 1,000 بڑھا دیا جائے۔ 70,000 میں جو 1,000 ہے، ہر 1,000 کے بدلے میں پھر 70,000۔ اتنی بڑی خوشخبری اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے بارے میں دی گئی۔ یہ آپ کی فکر تھی امت کی آخرت کے بارے میں، امت کی آخرت کو لے کر آپ ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، میری امت کا آخرت میں کیا حال ہوگا، میری امت کے حشر کے میدان میں میری امت کا کیا حال ہوگا، یہ فکر آپ علیہ السلام کو رات و دن کھاتی تھی۔ آپ فکر مند رہتے تھے، اتنا اس طرح فکر مند ہوتے تھے کہ اللہ کو کہنا پڑا، اے محمد تم اپنی امت کے بارے میں سوچ کر اپنے آپ کو ہلاک مت کرنا۔ اتنا فکر مند ہمارا نبی ہوا کرتا تھا۔ یہ روحانی باپ تھے، روحانی باپ تھے میرے اور آپ کے، اسی لیے اللہ کے نبی سے بہت زیادہ محبت کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعائیں جو قرآن میں بتائی گئی پڑھ رہے تھے، جیسے ہی اللہ کے نبی پڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر زار و قطار رونے لگے۔ اللہ رب العالمین جبرائیل کو حکم دیتا ہے، جبرائیل جاؤ، میرا محمد کیوں رو رہا ہے معلوم کر۔ کیا اللہ عالم الغیب نہیں ہے؟ کیا اللہ کو نہیں معلوم ہے؟ معلوم ہے اللہ کو، اس کے باوجود بھی اللہ نے بھیجا۔ پھر آئے جبرائیل، پوچھتے ہیں محمد، اللہ پوچھتا ہے کہ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا میں نے دیکھا جبرائیل، اے جبرائیل میں نے دیکھا کہ ابراہیم اپنی امت کو بارے میں، اپنی قوم کے بارے میں فکر مند ہیں، عیسیٰ اپنی قوم کے بارے میں فکر مند ہے، مجھے فکر ہو گئی کہ قیامت میں میری امت کا کیا حال ہوگا۔ پھر جبرائیل جاتے ہیں، اللہ کو بتاتے ہیں، اللہ کو پورا علم ہے، اس کے باوجود بھی اللہ جاننا چاہا جبرائیل کے ذریعے۔ اللہ رب العالمین نے پوچھا بتاؤ جبرائیل کیا معاملہ ہے؟ جبرائیل نے بتایا۔ اس کے بعد کہا جبرائیل جا کر اللہ کے نبی کو کہہ دو، جاؤ محمد سے کہہ دو انا سنرضیک بامتک یوم القیامہ، محمد سے کہہ دو ہم حشر کے میدان میں محمد کی امت کے ساتھ وہ سلوک کرنے والے ہیں کہ محمد خوش ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! ایسے مقدس نبی، ایسے امت کی فکر کرنے والے نبی کے امتی میں اور آپ ہیں، تو اس پر مجھے اور آپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم نبی سے، ماں باپ سے بڑھ کر، اپنے جو ذمہ داریوں سے بڑھ کر، اپنے خاندان سے بڑھ کر، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر، اپنے کمائی سے بڑھ کر نبی سے محبت کرنی چاہیے۔ نبی سے محبت کی جب بات آئی تو 12 ربیع الاول کے موقع پر ہمارے بھائی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشقان مصطفیٰ ہیں، ہم ہی تو نبی سے محبت کرنے والے۔ تو آئیے وہ بھی حقیقت ہم جانتے چلیں، نبی سے محبت صحابہ کیسے کرتے تھے، نبی سے محبت صحابہ کیسے کرتے تھے۔ یاد رکھو جس دل میں نبی کی محبت نہیں ہے وہ دل کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ حبیب کائنات کی زبانی رسالت سے اعلان ہو گیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من مالہ وولدہ والناس اجمعین۔ لوگوں سن لو، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اس کے مال سے، اس کے ماں باپ سے، اس کے بیوی بچوں سے زیادہ محبوب اللہ کے نبی کو نہ بنا
ڈالو اس وقت تک کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے نبی کا اعلان ہے۔ اس کے بعد آئیے ایک صحابی نے، ایک شخص نے، ایک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کسی پوچھنے والے نے حضرت علی سے پوچھا، اے علی بتاؤ تم اللہ کے نبی سے تم لوگ کیسے محبت کرتے؟ صحابہ کی محبت کا اندازہ دیکھو دوستو۔ آج جھوٹی محبت کرنے والوں ذرا کان کھول کر سن لو، صحابہ نبی سے کیسی محبت کرتے تھے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا، اے علی بتاؤ تم اللہ کے نبی سے کیسے محبت کرتے تھے؟ تمہارے صحابہ، تم ساتھی لوگ اللہ کے نبی سے کیسے محبت کرتے تھے؟ صحابی رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم اللہ کے نبی سے اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، اپنی دنیاوی خواہشات سے زیادہ، اس سے زیادہ کہ سخت گرمی کے موقع پر پیاس کی شدت کے موقع پر اگر کوئی ہمیں ٹھنڈا پانی دے دے، پیاس سے گلا سوکھ رہا ہے، گرمی ہے، سخت پیاس کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس کو ترجیح نہیں دیتے، اس کے مقابلے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی محبت کرتے تھے؟ ایسی محبت کرنے والے صحابہ، اس طرح جان نچھاور کرنے والے صحابہ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے مقابلے میں 70 تیر کھانے والے صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرنے والے صحابہ کو جب یہ خبر ملتی ہے 12 ربیع الاول کو کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، مدینے کی گلیوں میں دیوانہ وار گھومنے لگتے ہیں، دیوانے وار ہو جاتے ہیں۔ مدینے کی گلیوں میں ایک ایک صحابی دیوانہ بن کر گھومتا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ مدینے کی گلیاں جس دن اللہ کے نبی ہجرت کر کر مدینہ آئے اس دن سے گلیاں روشن تھی ہماری نظروں میں، اور جس دن نبی دنیا سے چلے گئے، جس دن اللہ کے نبی کی آنکھیں بند ہو گئی، مدینے کی ساری گلیاں ہماری نظروں میں آنکھیں اندھیری ہو گئی۔ اتنی محبت کرنے والے جنگ کے میدان میں دشمنوں کو کپ کپانے والے عمر کا حال، وہ عمر جس گلی سے عمر آتا تو شیطان بھی نہیں آتا، ایسے عمر پر جب نبی کی وفات کی خبر پہنچتی ہے، نبی کے آنکھ بند کرنے کی خبر پہنچتی ہے، عمر پر ایسی غنود، یہ ایسا طاری ہوتا ہے کہ امت پر اتنا جنون طاری ہوتا ہے کہ کہتے ہیں اگر کوئی کہے کہ نبی کا انتقال ہو گیا میں اس کا سر قلم کر دوں گا، اس کو قتل کر دوں گا۔ ایسی محبت صحابہ کے اندر نبی کے تعلق سے تھی۔ صحابہ نبی کے مقابلے میں کسی کو ترجیح نہیں دیا کرتے تھے، لیکن آج میں اور آپ ہیں کہ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے دعوے 99.9% بہت دور کو جھوٹے ہیں۔ ہر معاملے میں ہم پہلے دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، دنیاوی امور کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے فائدے کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی ضروریات کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کمانے کے لیے سامنے والے کو دھوکہ دینا پسند کرتے ہیں، لیکن نبی کی سنت اور نبی کی اس بات کو نہیں یاد کرتے، اس نبی کے فرمان کو بھول جاتے ہیں۔ نبی نے کہا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے بیپار کے اندر یا کسی بھی معاملے میں وہ میرے امتی نہیں ہو سکتا۔ کیا میں اور آپ اس بات کو یاد رکھتے ہیں اپنے زندگی کے اندر؟ کیا یہی محبت ہے رسول سے؟ کیا یہی عاشقان مصطفیٰ کے دعوے ہیں؟ نبی کی محبت یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ ورضوان نبی کے بات کے سامنے، نبی کے فیصلے کے سامنے، نبی کی زبان، نبی کے اشارے کے سامنے اپنی زبان کو نہیں کھولتے تھے۔ بہت تفصیلات واقعات صحابہ کے، لیکن آپ کو اس میں جانے کے بجائے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ محبت 2 قسم کی ہوتی ہے۔ نبی سے محبت 2 قسم کی ہوتی ہے، آئیے وہ بھی جانتے چلیں۔ آج محبت کے دعوے بہت سارے لوگ کرتے ہیں، تو محبت کے لیے شرط کیا ہے اور 2 قسم کی محبت میں کیا ہے؟ دیکھو نبی کے زمانے میں نبی سے محبت کرنے والے 2 قسم کے لوگ تھے، ایک صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوان، ایک حضرت علی اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، اور حضرت علی کے باپ ابو طالب بھی اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ دونوں کی محبت میں فرق ہے کہ نہیں بھائی؟ ابو طالب کی محبت بھی اللہ کے نبی سے بے پناہ محبت، اس قدر کہ اللہ کے نبی پر ذری بھی بات آئی، اللہ کے نبی پر کوئی انگلی اٹھائے ابو طالب برداشت نہیں کرتے تھے، وہ بھی محبت تھی۔ اور علی کی بھی محبت تھی، باپ اور بیٹے کی محبت ہے۔ بتاؤ دونوں محبت میں اسلام کون سی محبت چاہتا ہے؟ حضرت علی والی محبت چاہتا ہے کہ ابو طالب والی محبت چاہتا ہے؟ آج جو 12 ربیع الاول کے نام سے شراب پی کر یا رسول اللہ کے نام لگانے والوں کون سی محبت کرتے ہو؟ علی کی محبت کرتے ہو یا ابو جہل کی محبت کرتے ہو؟ ابو جہل
جو اللہ کے نبی کی پیدائش کی خبر سن کر اپنی لونڈی کو آزاد کرتا ہے اور وہ فتویٰ بتاتے ہو تم لوگ، اور وہ بتاتے ہو کہ دلیل اللہ کے نبی کے میلاد ابو جہل نے کی، ہم کیوں نہ کریں؟ مطلب ہم ابو جہل کے راستے پر چلنے والے ہیں، اللہ کے نبی کے نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنے افسوس کی بات ہے دوستو، کتنے افسوس کی بات ہے۔ کون سی محبت چاہتا ہے اسلام مجھ سے اور آپ سے؟ علی والی محبت چاہتا ہے، ابو لہب والی محبت نہیں، ابو طالب والی محبت نہیں۔ ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری سانس جانے تک ابو طالب اللہ کے نبی کی خدمت، اللہ کے نبی کی حفاظت میں لگے ہوئے تھے، اور یہ بھی ولی ہیں، باپ اور بیٹا۔ دیکھو باپ ابو طالب اسلام پر نہیں آئے، ایمان نہیں ہے ان کے دل میں، وہ محبت کس حیثیت سے کرتے ہیں؟ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے کرتے ہیں۔ اور علی کیسی محبت کرتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ ہونے کی حیثیت سے کرتے ہیں۔ فرق ہے دونوں کے اندر، یہ اہم امتیاز ہے میرے اور آپ کے لیے، اس کو جاننا ضروری ہے۔ تو آئیے ابو لہب اور ابو لہب کے تعلق سے سوچنے والوں، ابو لہب کا بہانہ بتانے والوں، ذرا سوچ لو کہ ابو لہب کی پیروی نہ کرو، محمد رسول اللہ اور ان کے صحابہ کی پیروی کرو۔ اور دوسری بات، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے، میلاد کے تعلق سے ایک دو باتیں بتا کر اپنی بات کو مختصر کرتا چلوں۔ اللہ کے نبی کی پیدائش کب ہوئی؟ کیا 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی پیدا ہوئے؟ تاریخ کی بے شمار کتابوں میں 9 ربیع الاول آیا، اور چاروں اماموں میں ایک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 8 ربیع الاول بیان کرتے ہیں، اور ابن کثیر اپنی کتاب تاریخ سیرت النبی کے اندر نقل کرتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کے نبی 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور علامہ ابن تیمیہ علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو اور اس علامہ امام مالک کی اس سند کو بالکل صحیح قرار دیا، اور کہا جتنی تاریخیں بتائی گئی اللہ کے نبی کی پیدائش کے تعلق سے، کسی تاریخ میں کوئی ایتھنٹک، کوئی کریکٹ بات نہیں ہے سوائے 8 ربیع الاول کے۔ بتاؤ دوستو، 9 ربیع الاول کو یہ حتمی فیصلہ ہر جماعت، ہر عالم، ہر مسلک، ہر گروہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اللہ کے نبی 12 ربیع الاول کو انتقال ہوئے، لیکن کوئی یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بلکہ اللہ کے نبی کی پیدائش پر اختلاف تھا، اور حتمی فیصلے کے اعتبار سے علامہ البانی نے ثابت کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور باقی کے جتنے علماء ہیں تقریباً 9 اور 8 میں فرق کرتے ہیں، 12 کو تقریباً کوئی نہیں مانتے، لیکن 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی انتقال ہو گئے، یہ حتمی فیصلہ ہے تمام امت کا، حتمی فیصلہ ہے۔ آؤ 12 ربیع الاول کو خوشیاں منانے والوں، 12 ربیع الاول کی تاریخ بھی ایک بار جانتے چلے، وہ بھی جانتے چلے اللہ کے نبی کے گھر میں 12 ربیع الاول کی کیفیت کیسی تھی، کیفیت کیا تھی 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کے گھر کے اندر۔ 12 ربیع الاول کو راوی حدیث بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں اللہ کے نبی 12 ربیع الاول کو چاشت کا وقت ہے، 12 ربیع الاول صبح کا وقت ہے، اللہ کے نبی پر سخت بخار لائق ہو گیا، آپ اپنے بغل میں ایک اس کے پیالے کے اندر پانی رکھے ہوئے ہیں، آپ پر بخار کی شدت، اتنی گرمی آپ پر ہے، آپ بار بار اس میں ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرے پر مرتے ہیں، بار بار ہاتھ ڈالتے ہیں اپنے چہرے پر ملتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم انی غمرات الموت، اللہم انی غمرات الموت، اے اللہ مجھے غمرات الموت سے حفاظت فرما لے، موت کی تکلیف سے حفاظت فرما لے۔ بعض روایات میں سکرات الموت کے الفاظ آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ رہے ہیں، گرمی کی بخار کی شدت آپ کو اتنا گرم کر رہی ہے، ماں عائشہ کہتی ہے، میری اور آپ کی ماں کہتی ہے، جب کپڑا بھگو کر آپ کے پیشانی پر رکھ دیتے ہیں تو آپ کی گرمی اور جسم کی گرمی کی شدت سے بھیگے کپڑے کے اوپر آپ کے سر کی گرمی محسوس کرتے ہیں، اتنی تکلیف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہو رہی تھی۔ 12 ربیع الاول آپ کا گھر غم میں ڈوبا ہوا ہے، 12 ربیع الاول کو آپ کی بیٹی، آپ کی لختے جگر، نور نظر حضرت فاطمہ آپ کے گھر میں داخل ہوتی ہے، دیکھتی ہے کہ باپ تڑپ رہے ہیں، باپ پریشان ہے، ارے یہ وہ فاطمہ ہے جس کے بارے میں امت کے نبی، اللہ کے نبی امام الانبیاء نے فرمایا یہ میرا دل کا ٹکڑا ہے جو میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف دے گا،
وہ مجھے تکلیف دے گا۔ اللہ کے نبی کی بیٹی آتی ہے، دیتی ہے اپنے باپ کو، واہ کر بتابا، واہ کر بتابا، میرے ابا کی تکلیف دیکھ نہیں سکتی ہوں، آہ میرے ابا کی تکلیف، آہ میرے ابا کی تکلیف۔ اللہ کے نبی اپنے لختی جگر، اپنے نور نظر حضرت فاطمہ کو کہتے ہیں میری بیٹی آج کے بعد تجھے تکلیف، تیرے باپ کو تکلیف نہیں ہوگی، آج کے بعد تیرے باپ کو تکلیف نہیں ہوگی، آج ہی بڑی تکلیف کا دن ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تکلیف کی حالت میں اپنے لخت جگر حضرت فاطمہ کو بلاتے ہیں، کان میں کچھ کہتے ہیں، رو پڑتی ہیں، بعد میں پھر بلاتے ہیں، کان میں کچھ کہتے ہیں اور ہنس پڑتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف شدت بڑھتی گئی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک با ایک کے بعد دیگر آتے گئے۔ اللہ کے نبی کی تکلیف کو دیکھنے سے صحابہ پریشان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے پریشان ہیں، آپ پر موت کی حالت اور موت کی شدت آپ پر اتنی سخت ہے۔ امت کی ماں میری اور آپ کی ماں صدیقہ بنت صدیق کہتی ہے میں نے اللہ کے نبی سے زیادہ تکلیف دہ موت کسی کو نہیں دیکھی۔ اللہ اکبر۔ دنیا کا پکا پاکیزہ انسان جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، ایسے نبی کی موت کے تعلق سے امت کی ماں کہتی ہے اتنی سخت موت، تکلیف کی موت میں نے کسی کی نہیں دیکھی۔ ذرا سوچو میری اور آپ کی موت پر کیا حال ہوگا۔ پاکیزہ جس کے گناہ معاف کر دیے گئے، جو معصوم عن الخطا ہے، ایسے نبی کو موت کے وقت اتنی تکلیف ہوئی تو میری اور آپ کی حالت کیا ہوگی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوئی ہے، دیکھ رہی ہے، اللہ کے نبی کی روح قبض ہوتی ہے، پکار اڑتی ہے، آہ میرے باپ نے اللہ کی دعوت کو لبیک کہہ دیا، میرے باپ نے اللہ کی دعوت کو لبیک کہہ دیا۔ امت کا وہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کا امام تھا، امت کے رہنما تھے، اس دنیا سے دار فانی سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے۔ آپ کی بیٹی پکار اڑتی ہے، کہتی ہے میرے ابا جان آپ کا ٹھکانہ جنت ہے، آپ کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ہم جبرائیل کو آپ کی موت کی خبر سناتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے نبی کے موت کے وقت مدینے کی حالت کیا تھی؟ اللہ کے نبی کے 12 ربیع الاول کے روز اللہ کے نبی کا گھر کا حال کیا تھا؟ آج لوگوں اللہ 12 ربیع الاول کو جشن منانے والوں، شراب پی کر مجلس سے سجانے والوں، لڑکیوں کو رکھ کر رقص کرانے والوں، نعت نبی کے نام سے نوجوان لڑکیوں کو کھڑانے والوں، نعوذ باللہ من ذالک، کیا کر رہے ہو؟ نبی کو کون سی چیز پسند ہے اور تم کیا کرواتے ہو؟ اور تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل 12 ربیع الاول ہے۔ آؤ 12 میلاد کی تاریخ بھی ایک بار آپ کو بتاتا چلوں۔ میلاد سب سے پہلے کہاں منائی گئی؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے تقریباً 500 سال بعد علامہ سیوطی لکھتے ہیں، علامہ سیوطی میلاد منانے کے قائل ہیں، یہ بہت بڑے عالم دین ہیں، یہ میلاد منانے کے قائل ہیں، اور یہ خود اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں 500 سال بعد عراق میں بادشاہ ملک مظفر نے سب سے پہلے میلاد منائی۔ اللہ کے نبی کے انتقال کے 500 سال بعد۔ بتاؤ دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن میں حکم نازل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واکملت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگوں تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر دین کو اللہ نے مکمل کر دیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر نبی نے جو طریقہ بتا کر چل گیا وہی طریقہ دین ہے، اس کے بعد اگر کوئی بھی نیک کام کرتے ہو تو دین نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ لہٰذا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لہٰذا آپ کو ایک دو باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کروں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر جو جشن مناتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حقیقت میں محبت کرتے ہیں۔ آؤ نبی سے محبت کا طریقہ کیا ہے؟ نبی سے محبت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نبی کی سنتوں کو پکڑ لیں، نبی کے طریقے پر چلیں۔ نبی جو سچ بولنا سکھایا ہمارے نبی نے، وہ سچ اپنی زبان سے ہم نکالیں۔ اپنی زبان کو صحیح کنٹرول میں رکھو، اپنے اخلاق و عادات کو بدلو، اپنے مسجدوں کو آباد کرو، نبی کی سنتوں کو زندہ کرو، نبی کے اخلاق کو زندہ کرو۔ یہی محبت رسول ہے۔ ہم وہ سب چھوڑ دیے، سال میں ایک مرتبہ محفلیں لگانا، سال میں ایک مرتبہ یا رسول اللہ کے نعرے لگانا، عشق اور معشوقی کے مجلسیں لگانا، اور سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح معنوں میں محبت رسول کا حق ادا کر دیا۔ یقین مانو یہ غلط ہے۔ ایک بات آپ کو بتاتے ہیں، اپنی بات کو ختم کروں۔ بدعت اور سنت میں ایک فرق آپ جانتے چلیے۔ سنت اور بدعت میں ایک فرق ہوتا ہے۔ سنت کیا ہوتا ہے؟ سنت انسان کوئی اپنے طرف سے کرنے کا نہیں ہوتا،
سنت جو ہوتا ہے قرآن و حدیث میں جو بات بتائی گئی اللہ کے نبی نے کیا یا صحابہ نے کیا وہ سنت ہے. نبی نے کیا یا صحابہ نے کیا اس کو ہم اپنائیں گے, یہی دین اور یہی سنت ہے. بدعت کیا ہوتا ہے؟ یہ عالمی نہیں ہوتا. سنت کیا ہوتا ہے؟ پوری دنیا میں ایک ہی مانی جائے گی, پوری دنیا میں ایک ہی مانی جائے گی. اور بدعت ہر گاؤں میں الگ, ہر سٹی میں الگ, ہر کنٹری میں الگ بنایا. ذرا میلاد کے بارے میں آپ دیکھ لو ویڈیوز میں, کون سے سٹی میں کون سے طریقے سے بنایا جاتا ہے. ہندوستان کے کئی سٹیوں میں جلوس نکالے جاتے ہیں, ریلیاں نکالی جاتی ہے. کیا یہ میلاد کا کوئی طریقہ ہے؟ نعوذ باللہ. اگر مان بھی جائے, ہم تو کہتے ہیں نہیں ہونا, بس سوچو کہ کتنی بیوقوفی ہے ان کی. ایک سال ایک طریقے سے منائے اور ایک سال اور ایک طریقے سے منائے. کیا ایک روز ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھے, دوسرے روز ظہر کی نماز 6 رکعت پڑھے, یہی دین ہے؟ نہیں, ظہر کی نماز ہمیشہ 4 ہی رکعت ہوگی. تو جیسے اگر میلاد اگر دین ہوتا تو دنیا کے کونے کونے میں بھی میلاد ایک ہی طریقے سے منایا جاتا. یہ یاد رکھنا چاہیے مجھے اور آپ کو. اس سے واضح ہے کہ میلاد جہاں گاؤں بدلتا ہے, ملک بدلتا ہے, زمین بدلتی ہے, میلاد کا طریقہ بدل جاتا ہے. یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ میلاد بدعت ہے, میلاد بدعت ہے. لہٰذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک کہنے والوں کو اور سننے والوں کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو اے اللہ تو قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے گھروں کی تکلیفوں کو دور فرما لے. اے اللہ ہمارے کاروبار میں اللہ برکت عطا فرما. ہم میں سے جو بھی بیمار ہے, ہمارے گھروں میں جو بھی بیمار ہیں, اے اللہ سب کی بیماریوں کو تو دور فرما دے, صحت عاجلہ میں بدل دے. اے اللہ ہم میں سے جو بھی قرض دار ہیں, اے اللہ قرض ادا کرنے کے راستے فراہم فرما دے. اے اللہ ہم میں سے چھوٹے بڑے جو بھی اے اللہ چھوٹی موٹی پریشانیوں میں اللہ جو بھی ہیں, اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما لے. اے اللہ خوشحالی اے اللہ ہم سب کو نصیب فرما لے. روزی روٹی کے معاملے میں جو بھی نوکری کے معاملے میں پریشان ہیں, اے اللہ سب کی روک لے. اللہ حلال رزق کے راستے کھول دے. اے اللہ حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما لے, حرام روزی سے ہم سب کی تو حفاظت فرما لے. اے اللہ ہمارے ماں باپ جو بھی ماں باپ ہیں, جن کے بھی ماں باپ زندہ ہیں, اے اللہ ان سب کو صحت دے, تندرستی دے, اور جب تک رکھ اسلام اور ایمان پر رکھ, اور لے بھی لے تو ایمان کی حالت میں لے لے. اے اللہ جن کے بھی ماں باپ توحید کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں, اے اللہ ان کی خبروں کو نور سے منور فرما دے. اے اللہ ایک دن ہم بھی خبر کے حوالے ہونے والے ہیں. اے اللہ ہمیں بھی موت آنے والی ہے. اے اللہ ہمیں توحید کی موت نصیب فرما لے, ایمان کی موت نصیب فرما لے, اور جب تک دنیا میں زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر رکھ, اور لے بھی لے تو توحید کی حالت میں اللہ ہمیں لے لے. اور حشر کے میدان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ ہمیں نصیب فرما, حوض کوثر کا پانی ہمیں نصیب فرما, عرش کا سایہ ہمیں نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم رؤوف رحیم رب حلیم.